بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلح حدیبیہ چیپٹر آپ کا سٹارٹ ہوا تھا پچھلی کلاس میں، صلح حدیبیہ پیج نمبر 34۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو پچھلی کلاس میں ہم نے اس کے پس منظر کے متعلق بات کی تھی، یعنی وہ کیا اسباب تھے اور کیا صورتحال تھی جس کی بنا پر صلح حدیبیہ کا واقعہ رونما ہوا اور اس کا کیا پس منظر بنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک جماعت کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف عمرے کی نیت سے روانہ ہوئے۔ پھر ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت بصر بن سفیان رضی اللہ عنہ کو اہل مکہ کی حالات معلوم کرنے کے لیے روانہ کیا، جنہوں نے واپس آ کر اطلاع دی کہ قریش کو آپ کے آنے کی معلومات ہو گئی ہے اور وہ آپ کو ہرگز عمرے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور اور معروف راستہ چھوڑ کر پہاڑوں اور گھاٹیوں سے اترتے ہوئے حدیبیہ کے مقام والے راستے کو اختیار کیا۔ ٹھیک، اب آج آپ دیکھیں تو پیج نمبر 35 پہ آپ کو ہیڈنگ ڈلی ہوئی نظر آ رہی ہوگی، افہام و تفہیم کی کوشش۔ افہام و تفہیم کے معنی ہے بات چیت کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ مسلمان در حقیقت جب صلح حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، جو کہ مکہ سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر واقع تھا، یعنی مکہ مکرمہ سے قریب ہی تھا، تو کفار قریش نے وہاں پہنچ کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا راستہ روک دیا اور آپ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے نہیں دیا۔ پھر وہاں پر مسلمانوں اور قریش کے درمیان جو ہے گفتگو ہوئی اور بات چیت ہوئی، اور جو صورتحال پیش آئی تو یہاں آپ کو وہ بتلا رہے ہیں۔ دیکھیں، افہام و تفہیم کی کوشش۔ قریش مکہ کے ناپاک عزائم کو دیکھ کر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بدیل بن ورقہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے قریش کو پیغام بھیجا کہ ہم صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں، اس لیے ہمیں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے چھوڑا جائے، مگر قریش نے بات نہ مانی۔ یعنی جب مسلمانوں کا راستہ وہاں روک دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک صحابی حضرت بدیل کو قریش کی طرف روانہ کیا کہ آپ جا کر ان سے بات کریں کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف عمرہ کرنا ہے اور ہم عمرہ ادا کر کے واپس چلے جائیں گے۔ لیکن قریش نے ان کی بات نہیں مانی اور ان کو واپس بھیج دیا۔ اس دوران بات چیت کا سلسلہ جاری رہا، لیکن کوئی بات طے نہ ہو پائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو معاملے کو سلجھانے کے لیے اپنا خاص سفیر بنا کر بھیجا۔ چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مکے والوں سے جو ہے کافی اچھے تعلقات تھے اور ان کی رشتہ داری بھی تھی، تو مشورے میں یہ طے ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا جائے تو شاید قریش مکہ ان کی بات مان لیں۔ تو اسی بنا پر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکے والوں سے بات چیت کے لیے روانہ کیا اور اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ دیکھیں، آپ رضی اللہ عنہ نے قریش مکہ کو ہر ممکن طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، یعنی انہوں نے سمجھایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا مقصد صرف اور صرف عمرہ کرنا ہے، وہ آئیں گے اور عمرہ ادا کر کے چلے جائیں گے، تو لہٰذا آپ اس کی اجازت دے دیں۔ دیکھیں کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، عمرہ ادا کرنے کے بعد ہم سب واپس چلے جائیں گے۔ اب قریش نے دیکھیں کیا معاملہ کیا، اہل قریش نے صرف اتنی لچک دکھائی کہ اگر آپ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چاہیں تو عمرہ ادا کر سکتے ہیں۔ یعنی قریش مکہ نے کہا کہ ہم سب کو تو اجازت نہیں دیتے، ہاں لیکن اگر آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ سے ہماری اچھے تعلقات ہیں اور آپ سے ہماری اچھی رشتہ داری ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو عمرے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بغیر عمرہ ادا کرنا گوارا نہ کیا اور قریش مکہ کی پیشکش ٹھکرا دی۔ نیکسٹ پیج پہ آ جائیں، پیج نمبر 36۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب آنے میں دیر ہو گئی تو مسلمانوں کے اندر افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ مسلمانوں میں شدید بے چینی اور غصے کی لہر دوڑ گئی، یعنی جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہاں پر قریش کے ساتھ جو ہے بات چیت کرنے گئے تو وہاں ان کو واپس آنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی، اور یہاں مسلمانوں میں کسی نے یہ افواہ اڑا دی کہ وہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اب مسلمانوں میں ایک شدید بے چینی اور غصے کی لہر دوڑ گئی، اور اس بنا پر بیعت رضوان کا عمل جو ہے پیش آیا۔ اب بیعت رضوان کیا ہے وہ دیکھیں، آپ کو نیکسٹ ہیڈنگ میں بتلا رہے ہیں۔ بیعت رضوان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ ہم یہاں سے اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ نہ لیں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک ایک کر کے آتے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرتے گئے، یعنی عہد لیتے گئے۔ سورہ فتح میں اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا، دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ ترجمہ، جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سے راضی ہوا، اور جو ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا، تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی۔ حضرت پھر اس کے بعد جو ہے بعد میں جب معلومات ہوئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید نہیں کیا گیا بلکہ وہ ایک افواہ تھی، اور وہ واپس جب تشریف لائے تو پھر مسلمانوں میں دوبارہ ایک سکون اور اطمینان کی لہر آ گئی۔ پھر اس کے بعد دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بدعت کے اندیشے کی وجہ سے اس ببول کے درخت کو کاٹ دیا گیا، یعنی جس درخت کے نیچے بیعت لی گئی تھی کہ کہیں لوگ اسی درخت کے نیچے آئے دوبارہ جو ہے اس کی عبادت وغیرہ شروع نہ کر دیں اور بدعت میں مبتلا نہ ہو جائیں، تو اسی بنا پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو کاٹ دیا۔ خیر، جب عثمان رضی اللہ عنہ واپس آ گئے تو اس کے بعد پھر مسلمانوں اور قریش کے درمیان جو ہے صلح ہوئی، جو کہ صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوئی، اور اس میں جو ہے چند شرائط پر مسلمان اور قریش کے درمیان جو ہے صلح کا معاملہ طے پایا۔